وہ رقم کا واپس کرنے پر ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ میری بھانجی سے رشتہ کر لو، لیکن بھانجی اس کی شیعہ ہے، رافضی ہے۔ بہرحال جو صحابہ کا دشمن ہے اس سے رشتہ نہ کرو، شیعہ سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کے دو بڑے قسمیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم الشان کتاب ہے ان کی منہاج السنہ، علماء کو چاہیے کہ ایسی کتاب کو دیکھیں۔ اس میں انہوں نے 300 سے بھی زیادہ شیعہ کی قسمیں لکھی، لیکن ان کی معروف قسمیں جو ہے نا وہ یہی ہے کہ شش امامی ہیں جو 6 اماموں کو مانتے ہیں، اثنا عشری ہیں جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، نصیری ہیں جو حضرت علی کے اندر اللہ کا حلول مان کے ان کو خدا مانتے ہیں۔ یہ ان کی مشہور ہے، لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے ملکوں میں وہی قسم ہے جو صحابہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور جو تبرہ کرتے ہیں سب دیتے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کے بھی منکر ہیں۔ اور یہ تو ایک متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جو حضرت صدیقیت اور صحبت کا منکر ہو، سیدہ عائشہ کی عزت و عصمت کا منکر ہو، اس کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ لہذا بلا وجہ ایسے رشتے نہ کریں جو کل کو آپ کے لیے مصیبت بن جائے۔ کہتے ہیں جی کہ 12 آیت پر پتہ نہیں 2 دفعہ ذکر کیوں ہے اور 2 موت کا ذکر کیوں ہے، 2 زندگیوں کا ذکر کیوں؟ اچھا تو یوں سمجھیں کہ هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دیں گے، موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ تو پہلی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود ہی نہیں تھا نا، آپ تو ذکر بھی نہیں تھا۔ تو اسلاب آبا میں باپ کی صلب سے اور ماں کے سینے سے اللہ نے اس کو رحم مادر کے اندر قرار نصیب کیا، اور وہی روح پھونکی گئی تو اللہ نے زندگی دی، والذی احیاکم۔ اب زندہ ہونے کے بعد دنیا میں آ گئے، پھر آپ پر موت آئے گی، پھر جب قیامت ہوگی تو اللہ دوبارہ اٹھائیں گے، پھر زندگی دیں گے۔ تو یہ ہے کہ پہلے بھی زندگی دی، پھر موت، پھر زندگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سوال میں کوئی اور بات ہے تو اللہ عالم۔ قبر کا حساب جو ہے بالکل یاد رکھیں کہ ائمہ اربع جو ہیں، 4 امام رحمت اللہ علیہم اجمعین اس بات پہ متفق ہیں کہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل، کہ عذاب قبر حق ہے اور اس کا انکار کرنے والا خود بھی گمراہ ہے اور اوروں کو بھی گمراہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، یاد رکھو کہ عذاب الادنی دون العذاب الاکبر۔ وہ عذاب الادنی کیا ہے؟ وہ قبر کا عذاب۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب فرعون غرق ہوا، اغرقوا فادخلوا نارا، غرق ہونے کے بعد فوراً عذاب میں آ گئے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں پھر ان کو شدید عذاب ملے گا۔ وہ قیامت کا عذاب جہنم کا ہوگا، یہ قبر کا عذاب۔ اور اسی طرح سب سے بڑی بات جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے بعد فرمان محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے گزرے 2 قبروں پر، اور آپ نے فرمایا کہ انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور ان پر عذاب کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ اگر وہ بچنا چاہتے بچ جاتے۔ فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے قبر میں لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا تھا،
چھینٹے بدن پہ پڑ گئے، کپڑے پہ پڑ گئے، پرواہ نہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ نمام تھا، چغل خور تھا، اس لیے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ حضور خود قبر پہ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ انہما یعذبان، کہ ان کو عذاب ہو رہا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے، 7 یا 6 قبریں تھیں، آپ نے فرمایا کن کی قبریں ہیں؟ ان پر تو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یہ مشرکوں کی قبریں ہیں، کافروں کی قبریں۔ اور اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر پہ موجود ہیں، حضرت سعد کی میت ہے، حضور فرمایا سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے کہا حضور کیا فرمایا کہ قبر نے میرے ساتھی کو پکڑ لیا اور میں بھی اوپر بیٹھا ہوا ہوں، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے تو اب قبر نے چھوڑ دیا۔ تو اب اتنی گواہیوں کے باوجود انسان انکار کرے کہ جی کوئی عذاب قبر نہیں ہے، اور جو جل گئے، جو مر گئے، جو ڈوب گئے، مر گئے، ہمارے سامنے نہیں ہے نا، اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو اسی حالت میں ہی زندہ کر کے سزا دے سکتے ہیں، جزا دے سکتے ہیں۔ تو ایسے خدشات کو سامنے رکھ کے قرآن و حدیث کا انکار کرتے رہے، بڑی بدقسمتی۔ جبکہ حضور پاک نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، اما روضۃ من ریاض الجنہ، یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے، یا حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ اب یہ باتیں نہیں ہوتی جی ہمیں نظر، ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ اگر آدمی کی بیوی بھی سے اس کو پتہ نہیں ہوتا، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں نظر آئیں، ہم ہمیشہ دیکھیں گلاب کا پھول خوشبو آئے گی، لیکن خوشبو کسی دیکھی نہیں ہے کسی نے۔ اسی طرح ہر جاندار میں ایک روح ہے، لیکن روح کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب عذاب قبر ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اور اس کی جو شدت ہے اور فریاد ہے، ہر مخلوق اللہ کی سنتی ہے، ما سوائے ثقلین، جن اور انس نہیں سنتے۔ اگر اللہ انسانوں کو بھی سنا دیتے تو کوئی قبر میں دفن ہی نہ کرتا، ایسے پھینک کے چلے جاتے۔ تو اس لیے یہ عقل نہ لڑایا کریں، جو فرمان رسول ہے وہ برحق ہے۔ اچھا اس کی دلیلیں بھی ہیں، یعنی حصی دلائل بھی ہیں کہ بعض قبروں کو سال ہر سال کے بعد کھولا گیا تو میت سلامت ہے، کفن سلامت ہے، اس کو جو خوشبو کا تیل لگایا گیا تھا وہ بھی چمک رہا ہے۔ اور بعض قبریں اتفاق سے کھلی تو ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض ایسے واقعات بھی آئے کہ مردے کو دفن کیا گیا تو قبر سے آگ نکلی۔ بعض ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ مردے کو دفن کیا گیا تو اندر سے سام پھونکار رہے ہیں۔ اور یہ تو خیر القرون کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو دفن کیا گیا، اس کے رشتہ دار جب اس کو دفن کر کے چلے گئے، صبح آئے تو لفظتہ الارض، زمین نے باہر پھینک دیا۔ انہوں نے پھر اور گہرا کر کے کھودا، پھر دفن کیا، پھر مٹی وٹی ڈالی، صبح کو آئے تو لفظت اللہ، زمین باہر پھینک دی۔ اصل کیا تھا کہ یہ مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا، حضور کا گستاخ تھا اور قرآن کے بارے میں باتیں کرتا تھا کہ قرآن تو میں لکھتا تھا، میں اس میں حرف ملا دیتا تھا۔ تو یہ سزا دنیا میں لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی۔ اچھا وہ تو بہت دور کی بات ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ اسی طرح سے ماشاءاللہ ایسے کئی واقعات ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ باقی آدمی یہ کہے کہ اصل میں ان کو دھوکہ پتہ ہے کیا لگتا ہے، ان کو دھوکہ یہ ہے کہ جی مرنے کے بعد جب روح نکلے گی تو اگر مومن کی روح ہے تو علیین میں چلی گئی اور کافر کی اور سجین میں چلی گئی تو قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ ان بیچاروں کو یہ دھوکہ لگتا ہے۔
روح لازماً علیین میں ہے، روح لازماً سجین میں ہے، لیکن اللہ اس کا رابطہ قرار دیتے ہیں وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس روح کو پھر اس کے جسد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور پھر فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک ٹیلی فون ہے، اس کا رابطہ جو ہے وہ سیٹلائٹ سے ہے، کوئی تار نہیں لگی ہوئی، لیکن جو نمبر آپ پنچ کرتے ہیں وہی بولتا ہے۔ تو اگر بندے ایسی چیز بنا سکتے ہیں تو اللہ نہیں بنا سکتے؟ کہ روح قبر میں ہو، روح علیین میں ہو، بندہ قبر، اللہ اس کا جو شعاع ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں اس سے۔ اس لیے ہمیشہ حتیٰ کہ اللہ کے نبی خود پناہ اللہ منی اعوذ بک من عذاب القبر و فتنۃ القبر، اگر عذاب قبر ہی نہیں ہے تو حضور پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ میں نے پہلا عمرہ کر لیا ہے، دوسرے عمرے کے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ عمرہ ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، مسجد عائشہ سے بھی اور جیرانہ سے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جانے کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، بات سمجھو۔ بعض ائمہ کرام جو ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا، لیکن اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور اصل بات جو ہے نا میرا عزیز وہ یہی ہے، یاد رکھیں کہ جیرانہ سے تو خود حضور پاک نے عمرہ کیا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ حضور پاک جب غزوہ حنین کے موقع پر اموال غنیمت کے لیے جیرانہ میں تھے، چونکہ فتح مکہ پہ حضور نے عمرہ نہیں کیا تھا، لہذا آپ نے جیرانہ سے احرام باندھا اور رات کو آ کے عمرہ کر کے واپس جیران چلے گئے۔ اچھا بات صحابہ کو تو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ حضور گئے تھے اور آئے تھے، لیکن آپ نے عمرہ کیا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے حج کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری اور جتنی بہنیں ہیں انہوں نے تو عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، لیکن میں نے تو صرف حج کیا ہے، کیونکہ میں جب مکے میں پہنچی حیض آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم آپ عمرے کی نیت کو چھوڑو، اس کو حج کی نیت کر کے حج پورا کرو۔ تو میں نے حج تو کر لیا لیکن عمرہ نہیں کیا۔ حضور پاک نے حکم دیا کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے تنعیم جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ یہ حضور کی قولی حدیث ہے، اور ساتھ کسی جگہ یہ لفظ نہیں ہے کہ بی بی عائشہ تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور نہ حدیث میں یہ لفظ ہے کہ صرف یہ وہ عورتیں عمرہ کر سکتی ہیں جن کو حیض آ جائے اور عمرہ نہ کیا ہو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں جیرانہ ہو یا مسجد عائشہ ہو یا اس کے علاوہ کسی ہل میں جا کر، مثلا کسی نے اپنا حدیبیہ سے احرام باندھا، کسی نے جا کے عرفات سے عمرے احرام باندھ لیا، وہ بھی عمرہ ہو جائے گا، تاکہ احرام ہل سے باندھے گا، ادائیگی حرم میں کرے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جھگڑا نہ بنائیں اور نہ ضد بنائیں۔ جو لوگ نہیں کرنا چاہتے ان کی مرضی ہے، نہ کریں، لیکن اس بات موجود ہے۔ اچھا پھر بی بی عائشہ چلو ایک دفعہ تو معذور تھی نا، لیکن آپ جب بھی مکے آتی تھی وہاں پہ جا کے عمرہ کرتی تھی۔ اسی طرح بعض کتابوں میں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر بھی عمرہ کرتے تھے۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی عمرہ کیا۔ تو اس لیے مسائل میں الجھنے کے بجائے اصل وہ عبادت نہیں ہوتی جس کا ثبوت نہ ہو۔ اگر ثبوت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ کے عمل میں ہے، قیاس میں ہے، اجماع میں ہے، تو اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں۔ پاکستان سے آیا ہوں، دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، کہ مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں،
اگر اللہ توفیق دے تو طائف سے جا کے کر لیں، وہ تو میقات ہے جس پر اختلاف ہی کوئی نہیں۔ میری بیٹی ہے 22 سال عمر ہے، میرے بھانجے سے جو کہ دیندار بھی ہے، ماں کے کہنے کی وجہ سے شادی سے انکاری ہے۔ میری بیوی اپنے بھتیجے سے شادی کروانا چاہتی۔ دیکھو یہ گھریلو مسائل ہیں، اس میں مجھ سے یہ پوچھیں کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارا وہ بھانجا بھی اور بیٹی بھی استخارہ کرو کہ یا اللہ اگر یہاں رشتہ ہمارا خیر ہے تو آسان فرما، اور اگر شر ہے تو دور کرو، جو اس کے بعد اللہ فیصلہ فرمائے گی اس پر عمل کرو۔ مجھے نماز میں خیال آتے ہیں وہ معاف ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے تو وہ ہم کس بات کا کرتے ہو؟ یہی تو ایمان کی نشانی ہے کہ خیالات آتے ہیں اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی فکر نہ کرو، سب اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ بس اتنا کرو کہ نماز پڑھتے ہوئے آیات قرآنی پہ غور کرو کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب آیات پہ غور کرو کہ انشاءاللہ چند دنوں میں اس سے سب کچھ ختم ہو جائے۔ اب تم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی میں دیکھ رہا تھا، میں نے 1 رکعت پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے نفلیں شروع کر کے بیٹھا ہوا، اس کا کیا علاج؟ عورت چاندی پہن سکتی ہے، عورت جناب سب کچھ پہن سکتی ہے، چاندی بھی پہن سکتی ہے، سونا بھی پہن سکتی ہے، پلاٹینیم بھی پہن سکتی ہے، ہر چیز پہن سکتی ہے، ماں سوا لوہے کی چیز نہ، لوہے کی چیز پہننے سے حضور نے منع فرمایا۔ باقی عورت کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ معشوق علی نام درست ہے، بالکل غلط ہے۔ حضرت علی آپ کے عاشق ہیں؟ نہ آپ نے حضرت علی کو